السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ مذہب اسلام ایک فطری مذہب ہے۔ جس طریقے سے اللہ ابد الآباد سے ہے اور ابد الآباد تک رہنے والا ہے، اسی طرح اللہ کو ماننے والے، اللہ پر بھروسہ رکھنے والے، اللہ پر یقین کرنے والے اور اللہ کی باتوں کو ماننے والے بھی ہمیشہ سے اس کائنات میں رہے ہیں اور آئندہ بھی آنے والے ہیں۔ پھر اس کی گنتیاں کرنا کہ اور دوسرے مذاہب سے اس کا شمار کرنا اور اس کا مطالعہ کرنا یہ لغویات میں سے ہے، بیکار ہے۔ اگر آپ اللہ کی ذات کو نہیں مانتے جو ہمیں علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے اور وہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ روزانہ 5 وقت کی اذان کے اندر میں اس کی گواہی دی جاتی ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہے۔ ہر اذان میں 6 مرتبہ، دن میں 30 مرتبہ ہوا، 5 مرتبہ جو اذان دی جاتی ہے اس میں اللہ کی گواہی دی جاتی ہے کہ وہی پوجا کے لائق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور دنیا کو یہ بتلا گئے۔ کیا اس سے پہلے بھی نبی تو آئے تھے، لیکن میں خاتم النبیین ہیں وہ، اور اب قیامت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے ایک ہدی للناس، ایک پیغام لے کر آئے، جس کو قرآن نے کہا ہدی للناس، یعنی لوگوں کے لیے ہدایت کا ایک گائیڈ لے کے آئے، لوگوں کو راستہ دکھلانے کے لیے آئے۔ وہ قیامت تک چلنے والی شریعت ہے، اسی کو اسلام کہتی ہے دنیا، لیکن اسلام اصل میں نام ہے فرما برداری کا، اپنے آپ کو سپرد کرنے کا، اللہ کی ذات پر، اللہ کے بھروسے پر اپنے آپ کو دنیا کے حوالے کر دینا، اسی کا نام اسلام ہے۔ تو جو کوئی بھی اگر اللہ کو بھلے زبان سے نہ کہتا ہو لیکن اپنے آپ کو قدرت کے فیصلے پر راضی رکھتا ہے، وہ بھی اسلام ہے، وہ بھی مسلمان ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے۔ تو رضا بالقضاء یعنی اللہ جس فیصلے پر ہمیں رکھے، اللہ جس قدرت پر ہمیں رکھے، اللہ جس حکم پر، جس حالت میں ہمیں رکھے، اس پر راضی رہنا، اسی کا نام اسلام ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کوئی خاص مذہب نہیں ہے، ایک فطری چیز ہے۔ جیسے ہماری جو عادتیں ہیں انسان کے زندگی گزارنے کی اور دوسری مخلوقات کے ساتھ برتاؤ کرنے کی اور سلوک کرنے کی، جو ہماری عادات و اطوار ہے، جو طور طریق ہے، اگر وہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونہ کے ساتھ میل کھاتے ہوں گے تو ہم کامیاب رہیں گے، اور اگر اس سے برخلاف تھوڑا سا بھی گئے تو ہم نقصان میں رہیں گے۔ اسی طرح کھانے پینے میں بھی اگر آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے جن چیزوں سے کھانے سے منع فرمایا اس سے رکیں گے، اور جن چیزوں کے کھانے کی ہمیں رغبت دلائی اس کو ہم کھائیں گے، تو ہم اتنے سکسیس کی طرف، کامیابی کی طرف اور کامیابی کی طرف ہم گامزن ہوں گے، اور ہمیں اتنی کامیابی ملے گی۔ اور دنیا میں تو دنیا میں ملے گی، لیکن آخرت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے مطابق اگر ہم نے زندگی گزاری تو آخرت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت ہے۔ صرف عبادات کے لیے ثواب ملے گا اور جنت ملے گی اور اس سے یہ فائدے ہوں گے اور اس سے یہ فائدے ہوں گے، یہ بشارتیں سنانے کا وقت نہیں ہے، بلکہ آپ کو اللہ کی بڑائی سے ڈرانے کا وقت ہے۔ جیسے کہ قرآن میں قیامت کے دن کے ذریعے سے ڈرایا گیا، الحاقۃ ما الحاقہ اور القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، اور اسی طرح ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا۔ دنیا میں آج لوگ مال جمع کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جتنا مال آتا ہے ہڑپ کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں انسان، اور وہ معلوم نہیں کہ قرآن کے اندر میں یہ آیت اتری ہے کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو مال کو جمع کرتے ہیں، وہ کل قیامت میں جہنم کے ایندھن بننے والے ہیں، یعنی کوئلے بننے والے ہیں، اور ان کو اندھی آگ میں لٹایا جائے گا اور ان کو اندھی آگ میں دوڑایا جائے گا، اور فرشتے لوہے کے ستونوں سے ان کو آگے سے اور پیچھے سے ماریں گے، فی عمد ممددہ، وہ ستونوں کے بیچ میں وہ آگ ہوگی تو وہ ستونوں سے، کھمبوں سے بھی ٹکرائیں گے اور فرشتوں کے ہتھوڑوں سے بھی ٹکرائیں گے۔ یہ چیز ڈرانے کی ہے، اگر ڈرائیں گے نہیں تو کب اس کو معلوم ہوگا کہ اللہ کتنے قوی اور قدرت والے ہیں۔
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیروں و نذیرہ کہا گیا، یعنی بشارت بھی دیتے تھے اور ڈراتے بھی تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے جو قدرت ہے اور جو علی کل شیء قدیر، جو ہمیشہ ہمیشہ ہے اور مرنے کے بعد بھی ہمارے سامنے برزخ آنے والا ہے، قبر آنے والی ہے اور قیامت آنے والی ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے والے ہیں، اس کے اوپر ہم اعتماد کر کے اور اس کے اوپر بھروسہ کر کے ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب رہیں گے۔ یہ ڈرانے کی چیز ہے، اسلام میں ڈرانا بھی لکھا گیا ہے۔ اس لیے آج کل جو ماحول بنا ہوا ہے، ہم نے صرف اپنے ماحول میں اور اپنے حلقوں میں بشارتیں سنانے کا رواج بنا لیا، لیکن اپنے غیروں کو اللہ کی طرف جوڑنے کے لیے، مانوس کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف جوڑنے کے لیے نہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہم نے دکھایا، نہ اس کی بڑائی بیان کی، نہ اس کا خوف بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان میں ہے، تو امید بھی قائم کرنی ہے، خوف بھی قائم کرنا ہے، نہیں تو کل ایسا ہوگا کہ ہمارے ارد گرد جو غیر اسلامی لوگ ہیں، جو ہمارے ارد گرد گھومتے پھرتے ہیں، اور کل قیامت کے دن کہیں ہمارا گریبان نہ پکڑ لے کہ یہ تو عبادات بھی کرتے تھے اور آپ کی فرما برداری بھی کرتے تھے، آپ نے ان کو جنت میں ڈال دیا اور انہوں نے ہمیں کبھی بتلایا نہیں، پوری زندگی ہمارے ساتھ اڑوس پڑوس میں رہتے تھے، ہمسائے تھے ہم، لیکن انہوں نے کبھی نہیں بتلایا کہ اس میں حقیقی کامیابی ہے۔ اگر وہ بتلا دیتے تو ہم بھی اس عمل کو کرتے، ایمان لاتے، لیکن اس وقت موقع نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے جب تک ہم اپنی قید حیات میں ہیں، اپنی زندگی میں ہیں، ہم اپنے اڑوس پڑوس میں اس بات کی دعوت دیں کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، جیسے کہ آب و ہوا ہے، سمندر کا پانی ہے، ندیوں کا چلنا ہے، درختوں کا اگنا ہے، کبھی غلے بہت زیادہ اگ جاتے ہیں، کبھی قحط سالی ہوتی ہے، کبھی سمندر کے پانی زمینوں پر بہہ جاتے ہیں اور سیلاب آ جاتا ہے، اور کبھی ہوائیں تیز چلتی ہے تو آندھی اور طوفان آ جاتے ہیں، اور کبھی بے موسم کے بارش ہونے لگتی ہے، اور کبھی بغیر موسم کے بہت زیادہ ٹھنڈ پڑنے لگتی ہے یا بہت زیادہ گرمی ہونے لگتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، دنیا کی کوئی ایٹمی طاقت اس میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ ایسی باتوں کے مذاکرے کر کے ہم کو اللہ کی ذات کی طرف، لوگوں کو، انسانوں کو اللہ کی طرف جوڑنا ہے۔ اللہ کرے کہ میری بات سمجھ میں آئی ہو تو اس کو آگے پھیلائے، میرے اس ریل کو، اس ویڈیو کو بھی اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے آگے پھیلانے کی کوشش کریں۔ آج جمعہ کا دن ہے، مقبولیت کی گھڑی ہے، اللہ پتہ نہیں کون سی گھڑی میں ہماری دعائیں قبول کر لے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو جنتی بنا دے، اور ہمارے اڑوس پڑوس، ہمارے اسلامی بھائی، ہمارے ہم وطنی بھائی تمام کو ہدایت کی دولت سے نواز دے، اور اسلام کی دولت سے نواز دے، ایمان کی دولت سے نواز دے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔